السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ قرآنی واقعات میں ایک واقعہ لے کر کے ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ جس میں عبرت کے ہزاروں مدنی پھول ہم سب کے لیے اس میں موجود ہے۔ لیکن آئیں ہم شروع کرتے ہیں اس واقعے کو، اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کا نام ہے قوم جبارین۔ یہ نافرمان قوم تھی۔ قوم جبارین کا ایک فرد ہے جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ یہی اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ یہ بلعم بن باعورہ جو تھا، اس میں اعظم جانتا تھا۔ بلعم بن باعورہ ایک بہت بڑا عالم تھا، عقل مند تھا اور مستجاب الدعوات تھا۔ جب جب یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اس کی قبول ہو جاتی، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا عالم تھا بلعم بن باعورہ۔ شاگردوں کی جو فہرست تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ 12,000 اس کی درسگاہ میں دوات تھیں، یعنی 12,000 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس کے مسائل کو لکھا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا عالم تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی قوم جو تھی، قوم جبارین، وہ اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی قوم لے کر کے ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اب بلعم بن باعورہ نے کہا، تم کس کے لیے بد دعا کروا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، میں ان کے لیے بد دعا کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب قوم نے اصرار کیا، اصرار پہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ رات میں استخارہ کرتا تھا، اور جس چیز پر یہ استخارہ کرتا، رات میں خواب کے ذریعے اس کو پتہ چل جاتا کہ تجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اب رات میں جب سویا استخارہ کر کے، تو اس کو یہ بتا دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کرنی، ورنہ تیرا دین، ورنہ آخرت بھی تیری برباد ہوگی اور تیری دنیا بھی برباد ہوگی۔ اب اس نے قوم کے سامنے یہی کہا کہ میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، پھر حضرت موسیٰ جس لشکر کو لے کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے، پھر ان کے ساتھ تو مومنین ہیں، میں ان کے لیے بد دعا کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب قوم نے کیا کیا کہ اس کو تحفے دینا شروع کر دیے، بے شمار ہدایے دیے، بے شمار تحفے دیے، بے شمار تحائف دیے، اور جب تحائف دیے اور پھر قوم اصرار کرنے لگی کہ تم جو ہے یہ اعلان کرو۔ اب یہ پیسے کا لالچی، پیسے کا حریص انسان جو ہے اس میں مبتلا ہو گیا، اور یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے پر راضی ہو گیا۔ اب یہ گدھے پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کی طرف یہ چل پڑا۔ اب جب یہ جا رہا تھا تو گدھا جو تھا وہ اس پہاڑ کی طرف نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہیں رک رہا تھا، اور یہ چھڑیاں مار کر، رسیاں مار کر، کوڑے مار کر کے اس گدھے کو، یعنی اپنی سواری کو آگے دھکیل رہا تھا۔ آخرکار اس گدھے کو قوت گویائی حاصل ہوئی، اور اس نے کہا، او بلعم بن باعورہ بدبخت، یہ کیا کرنے جا رہا ہے تو اتنا بڑا آدمی اور حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے گا؟
مومنین کے خلاف بد دعا کرے گا؟ باز آ جا، اپنی اس حرکت سے باز آ جا، اپنے اس گناہ عظیم سے باز آ جا۔ لیکن وہ قوم کے انعامات، وہ قوم کے تحائف اس کو ابھار رہے تھے بد دعا کرنے پر۔ آخرکار یہ گدھا لے کر کے پہاڑ کے قریب پہنچا اور پہاڑ پر پہنچ گیا۔ جب پہاڑ پر پہنچ گیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے خلاف بد دعا کرتا، تو جب بد دعا کرتا تو اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ قوم نے گالیاں دینا شروع کر دی کہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے بد دعائیں کر رہا ہے یا موسیٰ کے لیے؟ تو بلعم بن بعورہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بد دعا کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ کے لیے، لیکن اے میری قوم، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ دل سے تو میں ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن زبان سے تمہارے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ آخرکار جب یہ باز نہیں آیا اور یہ حرکتیں کرتا رہا اور بد دعا پر ہی مصر رہا اور آمادہ رہا، تو اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی۔ اس کی زبان لٹکی اور لٹک کر سینے تک آ گئی۔ جب سینے تک آئی تو اس نے اپنی قوم سے یہ اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، اب تو میری دنیا بھی خراب ہو گئی اور اب تو میری آخرت بھی خراب ہو چکی۔ اب میری جب دین اور دنیا سب خراب ہو گئی تو اے لوگوں، میں تمہیں ایک مکر بتاتا ہوں۔ اگر تمہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی اس قوم کو شکست دینی ہے تو ایک مکر چلو، وہ یہ کہ اپنے قوم کے 1000 لڑکیوں کو جو خوبصورت ہوں ان کو اچھے زیورات پہناؤ، اچھی پوشاک پہناؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جا کر کے چھوڑ دو۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی کسی ایک عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائے گی اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اس قوم نے جو ہے اس مکر پر عمل کیا اور اس قوم نے 1000 لڑکیوں کو پوشاک پہنا کر، اچھے زیورات پہنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا۔ اب اس میں سے ایک رئیس آدمی تھا، اس رئیس آدمی کے پاس سے اس قوم کی ایک لڑکی جو ہے گزری تو یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت موسیٰ کے پاس لے کر کے آنے لگا اور کہنے لگا، مجھے مسئلہ بتاؤ کہ کیا یہ جو عورت ہے یہ مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، خدا سے ڈر، یہ تجھ پر حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور وہ اپنے خیمے میں اس کو لے گیا اور اس کے ساتھ منہ کالا کیا، بدفعلی کی، زنا کا مرتکب ہوا۔ جب اس نے زنا کا مرتکب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلا دی، طاعون کی وبا اس پر ڈال دی، اور جب طاعون کا مرض ان پر ڈالا تو یہ قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، طاعون کے مرض سے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، 70,000۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیر خاص نے اس عورت کو بھی قتل کیا اور اس رئیس آدمی کو قتل کیا، تب جا کر کے یہ طاعون جو تھی وبا یہ ختم ہوئی۔ تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ یہ تھا بلعم بن بعورہ کا پورا واقعہ کہ جس کی آخرت برباد ہو گئی، جو ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 175 ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب، اس آدمی کے بارے میں آپ ان کو خبر دے دو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی لیکن وہ ہماری آیات سے بالکل صاف نکل گیا اور وہ شیطان کا پیروکار ہوا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی یہ جو شیطان کا پیروکار ہوا یہ بلعم بن بعورہ تھا اور اس کو آیتیں، نشانیاں یعنی اسم اعظم دیا گیا لیکن وہ اس کی قدر کر نہ سکا اور اس سے باہر نکل گیا اور
یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے بلند مقام عطا فرماتے ان آیات کے بدولت، اسم اعظم کے بدولت، اس کے علم کے بدولت اگر ہم چاہتے تو اسے بلند و بالا مقام عطا فرماتے، لیکن اس نے تو زمین پکڑ لی، لیکن اس کے دل کے اندر تو زمین کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہاں پر بعض علماء کرام نے، محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ذلیل و خوار ہوا بلعم بن بعورہ، اس کی اہم وجہ یہ بھی تھی ایک کہ وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی جو نعمتیں تھیں اس سے لطف اندوز ہوتا رہا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا رہا، اللہ کی نعمتوں سے وہ تعریفیں لیتا رہا، مدح ثنائی لیتا رہا، لیکن اس نے دل سے اللہ کی نعمتوں پر کبھی شکر ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی بڑی نعمت چھین لی۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے بدولت بلند مقام عطا فرماتے، لیکن اس نے تو زمین ہی کو پکڑ لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہشات کے پیچھے چلا، اس نے خواہشات کی پیروی کی، رب عز و جل کی پیروی نہیں کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، اس کی مثال تو کتے کی جیسی ہے۔ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ، کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو بھی وہ زبان نکالے، اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَثْ، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ زبان نکالے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان لوگوں کا، ان ذلیل لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصہ لوگوں کو بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس سارے واقعے سے جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ، سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ بلعم بن بعورہ اتنا بڑا عالم تھا، لیکن وہ مال اور تحائف کے چکر میں آ کر کے، مال و زر کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی سعادت سے بدبختی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے وہ علماء سبق حاصل کریں جو حکمرانوں اور دنیا داروں کے چکر میں آ کر کے اپنا فتویٰ ہی تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے مذہب کی اور اپنے اسلام کی جو ہے ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ، خصوصاً وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء ربانین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین حق کا داعیان کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا داعی کہتے ہیں، جو علماء آج کل ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلواتے ہیں اور کما حق ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے، وہ لوگ اس واقعے سے خصوصی طور پر عبرت حاصل کریں کہ انہیں بھی ایک دن مرنا ہے، اور اگر اس طریقے سے مرے کہ اسلام کا مذاق بناتے ہوئے مرے اور دنیا کے کھوٹے سکوں کے چکر میں اسلام پر مذاق کرواتے ہوئے مرے تو ان کا انجام بھی بڑا ہی رسوائی والا ہونے والا ہے، بڑی ذلت والا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ بلعم بن بعورہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ اور دوسری بات ہم سب کے لیے یہ عبرت کی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس پر ہم شکر ادا کریں، کہ اس نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس سے چھین لی۔ تیسری اہم بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ یار ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے چکر میں آنے کے بعد ہم کیسے محفوظ رہ پائیں گے، جبکہ بلعم بن بعورہ تو اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا انسان، اسم اعظم کا جانکار، اور اس کے علاوہ وہ دیگر کتابوں کا علم رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیاوی لالچ میں آ گیا، حرص میں آ گیا اور اس سے یہ سعادت چھین لی گئی۔ ہم غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار ہم بھی دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جائیں، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو جائیں، پیسے کمانے کے چکر میں کہیں ہم ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں اور
اور یقین جانو اگر ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے، کیونکہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین ہیں، جو کفر پر مرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ زنا خوری، یہ گناہوں کی جو آفتیں ہم نے پال رکھی ہیں، خدا کے واسطے اسے چھوڑ دیں۔ یہ جو تمام آفاتی مرض آج جن مرضوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن آفتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا جو سبب ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کی خشکی کے اندر، تری کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں وہ سب کے سب گناہوں کے سبب ہیں، انسان کے کیے کے سبب ہیں۔ تو خدا کے واسطے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک لمحے میں یہ ندا بھی کی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلبگار اٹھ، اللہ سے بھلائیاں طلب کر لے، نجات کا پروانہ لے لے اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے۔